اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کافی کم لوگ نظر آ رہے ہیں۔ جی کل ہم نے ریوائز کر لیا تھا، تو آج نیا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر فإن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين صدق اللہ العظیم۔ سر آپ کی ایک آیت پہلے والی رہ گئی ہے۔ یہ یسألون کا ہے نہیں سر، یہ ہے نا وَلَا تَقُولُوا اچھا، أَمْوَالَكُمْ جزاک اللہ۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ ولا نہ تاکلو تم کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے، یعنی اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وتدلوا بها اور دو انہیں لوٹاؤ انہیں الی الحکامی، یعنی نہ لوٹاؤ یا نہ دو انہیں حکام کی طرف، اس لیے لتاکلو کہ تم کھاؤ فریق من اموال کا مال کا ایک حصہ، الناسی لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم کھاؤ، بالاسم وانتم تعلمون گناہ کرتے ہوئے، وانتم اور جب کہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے لوگوں کا مال نہ کھاؤ اور کوئی حصہ نہ لوٹاؤ حکام کی طرف کہ تم کسی کا حصہ کھا لو۔ یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ نئے چاند کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس یہ مواقع حساب کتاب کے لیے، لوگوں کے لیے یا لوگوں کے لیے حساب رکھنے کے لیے، والحج اور حج کے بارے میں کہ حج کب آئے گا اس کے بارے میں اوقات معلوم کرنے کے، اوقات مقررہ معلوم کرنے کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نہیں ہے، لَيْسَ معنی نہیں، الْبِرُّ نیکی کہ یہ نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا کہ یہ کہ تم آؤ، تَأْتُوا الْبُيُوتَ گھروں میں، مِن ظُهُورِهَا ان کے پچھواڑے سے، یعنی پچھلے دروازے سے یا دیوار پھلان کے پیچھے سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مگر نیکی، اور لیکن یہ ہے کہ من اتقا، جو ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کیا، وَأْتُو، اور آؤ، البیوتا، گھروں میں، من ابوابها، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو، جنگ کرو اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں، جو جنگ کرتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وقتلوہم، اور قتل کرو انہیں، حیث، جہاں، ثقفتموہم، تم پاؤ انہیں، اخرجوہم، اور نکالو انہیں، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے نکالا تمہیں، اخرجو، انہوں نے نکالا، کم، تمہیں، والفتنۃ، اور فتنہ، اشد، زیادہ شدید ہے، زیادہ بڑا، من القتل، قتل سے، یعنی فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، ولا تقاتلوہم، اور نہ تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، فی، اس میں، اگر وہ تم سے لڑیں اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ تم سے نہ لڑیں مسجد حرام کے نزدیک، فَإِنْ قَاتَلُوهُمْ، اور اگر وہ لڑیں تم سے، فَقْتُلُوهُمْ، تو قتل کرو انہیں، فَقْتُلُوهُمْ، تو قتل کرو انہیں، كَذَلِكَ، یہی ہے، جزاء الکافرین، بدلہ کافروں کے لیے، یہی جزا ہے کافروں کی، فَإِنْ انتہوا، پس ان، اگر، انتہو، اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم، وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان سے، جنگ کرو ان سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، لا تکونا، نہ رہے، فتنۃ، کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین، للہ، اللہ کے لیے، دین ہو جائے اللہ کے لیے، فَإِنْ انتہوا، اور اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوانہ، تو پس نہیں ہے عدوانہ، کوئی زیادتی، الا، مگر، علی الظالمین، مگر ظالموں کے لیے، ظالموں پر، الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام، حرمت والا مہینے کے بدلی ہے، والحرمات قصاص، اور حرمات ہیں قصاص، بدلہ ہے حرمات کا، یعنی حرام کے مہینے، حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، فمن اعتدی، پر جو کوئی زیادتی کرے، علیکم، تم پر، فاعتدوا علیہ، پر تم بھی زیادتی کرو ان پر، بمثلی، اسی طرح، یعنی اس کا بدلہ لو اسی طرح، ما اعتدى علیکم، جس طرح اس نے زیادتی کی تمہارے ساتھ، علیکم، تم پر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہ تم کھاؤ آپس میں مال ایک دوسرے کے باطل طریقے سے، باطل طریقے میں کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی کا مال، آپ کسی کا مال باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، ناجائز طور پہ کسی کا مال مت کھاؤ، تو نہیں کہ آپس میں لوگ تجارت کرتے ہیں، آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ ایک دوسرے کا پارٹنرشپ، اور اس کا مال وہ کھا جاتے ہیں، یا ویسے بھی کسی کا مال دوسرے سے کھا لیا جاتا ہے، اور نہ تم انہیں حاکموں کی طرف، تدلو بہا، اور نہ تم لوٹاؤ انہیں، بہا، اس کو، الحکام، حکام کی طرف، کیوں لوٹاؤ، یہ ہے حکام، یعنی جو اوپر، جن کے پاس حیثیت ہے، ان کا آپ کو پتہ ہے، اس کے باوجود لوگ اس کو ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، لتاکلوا، کہ تم میں سے کھا دیں، فریقا من اموال الناس، ایک فریق لوگوں، ایک مطلب لوگوں کے مال کا ایک حصہ، یعنی ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ اگر ہم رشوت دے کے، اکثر ہوتا ہے نا، پٹواری سے کسی کا مال پڑا ہو، کسی کی زمین پڑی ہوئی ہے، اور وہ شخص یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو وہ لے جا کے اس سے مل کے اور اپنے نام کروا لیتے ہیں، اسی طرح اور لوگ رشوت دے کے کوئی غلط کام کروا لیتے ہیں، تو یہ ان کو منع کیا کہ یہ نہ لے جاؤ، صرف اس سے زیادہ کہ تم اس کا مال
اور اس کے کسی اور دوسرے کا مال، لوگوں کا مال تم ایک کا ایک حصہ تم کھا جاؤ، کس سے؟ گناہ سے، اور جبکہ تم جانتے ہو، ایک آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا مال نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ اس کا کوئی دعویٰ کر دے، چاہے عدالت میں کر دے، اور وہاں سے اگر اس کے مل بھی گیا، اس کو اس کی ڈگری مل بھی گئی کہ ہاں یہ تیرا، اس کے باوجود اگر وہ کھا رہا ہے تو جانتے بوجھتے تو وہ اس کا وہ ناجائز ہی ہوگا۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی آتی ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر اپنے حق کے زمین میں سے کچھ لے لیا تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کی دوسرے کی عزت یا کسی اور چیز میں کسی کو ظلم کیا تو اسے چاہیے کہ آج معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم۔ اگر ظالم کے اچھے عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کی مقدار کے مطابق اس سے لے لیے جائیں گے، اور اچھے عمل نہیں ہوں گے تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ اور یہ جو ہے حکام کے دل لوٹانے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک آدمی ہوں، اس لیے جب کوئی میرے پاس جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے سے زیادہ اچھی طرح اپنی دلیل پیش کرے۔ ایک آدمی بڑے اچھی طریقہ بولنا آتا ہے اور بڑا اچھا اس نے وکیل کر لیا ہے، وہ اپنی اچھی دلیل پیش کرے اور میں اسے سچا خیال کرتے اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، تو اگر میں کسی شخص کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے تو اسے لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اگر اس کی بات پر سن کر فیصلہ کر دوں اور جو ناجائز ہے تو وہ کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ پھر بھی آگ کھا رہا ہے۔ تو یہ بہت احتیاط، کسی کے مال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، مال میں خیانت خطرناک کام۔ اسی طرح سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ہم کسی کام پر والی بنائیں اور ہم اسے اس کا مقرر معاوضہ بھی دیں تو پھر وہ کچھ بھی اس کے علاوہ بغیر اجازت لے گا، وہ خیانت ہوگی۔ کسی شخص کو کسی ادارے کا سربراہ بنایا اور وہ وہاں پہ مال بنایا جا رہا ہے، رشوتیں کھایا جا رہا ہے، تو وہ اس کے لیے وہ خیانت کر رہا ہے، اس ادارے کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، ملک کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اپنے سیٹ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے کہ بنی اسد کے ایک آدمی ابن التبیہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی وصولی کے لیے تحصیلدار بنایا، یعنی انہیں بھیجا کہ جاؤ فلاں قبیلے سے صدقہ وصول کر کے آؤ۔ جب واپس آئے تو اس نے کہا کہ آپ کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، یعنی کچھ مال اس نے رکھ لیا کہ یہ مجھے تحفے میں ملے اور یہ آپ کے نے جو صدقے اکٹھے کی یہ آپ کے ہیں اور یہ مجھے تحفے میں ملے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور حمد و ثنا کی بات فرمایا، اس عامل کا کیا ہوگا جسے ہم تحصیل کے لیے بھیجتے ہیں، پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ میرا ہے، کیوں نہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا رہا اور میں دیکھتا ہے کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، کہ میں دیکھتا ہے کہ اگر سیٹ پہ نہ ہوتا تو پھر میں دیکھتا ہے کہ اس کو ہدیہ کون دیتا ہے۔ یعنی اس کو یہ رشوت ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عامل جو بھی ہدیہ وغیرہ کے طور پر لے گا اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، جو عامل جس نے حرکت کی ہے وہ قیامت کے کوئی بھی قیامت کے دن اپنے گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ ہوگا تو اس کی گردن پہ اونٹ ہوگا، بکری ہوگی تو بکری ہوگی، اس طرح اگر زمین ہوگی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گردن پہ اگر بوجھ اٹھ کے اٹھانا ہوگا۔ یہ دوسرے کمال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت حرمت بیان کی ہے، بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح پھر آپ لوگ پوچھا کرتے تھے، آپ لوگوں نے پوچھا کہ سرون اہل کہ نیا چاند جو آتا ہے، نیا چاند جو ہر مہینے نظر آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس، یہ حج اور لوگوں کے لیے گنتی کے لیے ہے، یہ مواقع سے حساب کتاب والحج اور حج کا حساب رکھ سکے، اس سے پتہ چلے کہ حج کب آنا ہے، وقت معلوم کرنے کے لیے کہ مہینہ کب شروع ہوگا۔ آپ جیسے مہینہ دیکھنا، مہینوں کا حرام کے مہینے، ہر کسی مہینے کا حساب رکھنا، اس طرح حج کا حساب، تو یہ نیا چاند کے شروع ہونے سے نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔
वलैसल बिर्रु फ़इन तवत्तअतुल बुयूत मिन ज़ुबुर, और उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना मुनव्वरा में ये रिवाज था कि जो लोग हज करके आते तो फिर वो अपने दरवाजे में सामने से नहीं आते थे, पिछवाड़े से दीवार फलांग के आया करते थे। तो एक शख्स आया और उसने सीधे दरवाजे से आ गए तो लोगों ने उसको हार दिलाई। तो उस पर ये आयत नाजिल हुई कि ये नेकी नहीं है कि तुम अपने घरों में आओ पिछवाड़े से, बल्कि नेकी तो ये है कि तुम डरो। जो डर गया, नेकी उसने उसकी है कि जो डरा, जो अल्लाह से डरा, जो बच गया, मुत्तकी बन गया। ये दरवाजे से ना आना, पीछे दीवार फलांग के आना, ये कोई नेकी नहीं है। वातु, और आओ तुम बुयूता अपने घरों घरों में, मिन अबवाब, उनके तो दरवाजों से, उनके दरवाजों से, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुसलमानों से कहा गया जब वो मदीना मुनव्वरा में आ गए और जरा ताकतवर हो गए, तो फिर उन्हें जहाद का जहाद के बारे में हुक्म दिया, कातिलु फी सबीलिल्लाह, कि तुम जंग करो अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में जंग करो। किन लोगों से? अल्लज़ीना युकातिलूनकुम, जो तुमसे जंग करते हैं, यानी खुद शुरुआत ना करो, मगर जो तुमसे जंग करते हैं उनसे तुम जंग करो। वला तातदू, और ज्यादती ना करो, यानी जंग के दौरान भी मुसलमानों को सबक दिया कि ज्यादती ना करो। आपने फरमाया किसी औरत को ना मारो, किसी बच्चे को ना मारो, किसी बूढ़े को ना मारो, दरख्त भी काटने से मना फरमा दिया गया कि जंग के दौरान भी अगर बहुत ज़रूरत हो तो वरना दरख्तों को नुकसान भी ना पहुंचाया जाए। और मगर उन लोगों से लड़ो जिन्होंने जिन्होंने तुम्हारे साथ जो लड़ते हैं। इन अल्लाह, और ज्यादती ना करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करते। वक़्तुलूहुम, और कत्ल करो उन्हें, हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, और अगर वो तुमसे लड़े तो फिर ये करो, उनको कत्ल करो, हैसु, जहाँ सक़िफ़्तुमूहुम, तुम पाओ उन्हें, वो अखरिजूहुम, और निकालो उन्हें, मिन हैसु, जहाँ से अखराजूकुम, जिन्होंने तुम्हें निकाला, यानी मक्का से उन्होंने तुम्हें निकाला, तो तुम भी उनसे जंग करो, तुम यहाँ से निकालो उनको। वल फितना तू, और फितना अशद्दु, ज्यादा शदीद है, मिनल कत्ल से ज्यादा। फितना क्या है? फितना है शिरक करना, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, जुल्म करना, ये सारे फितना है। तो कत्ल से ये ज्यादा बड़ा है, ये ज्यादा बड़ा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि ये ज्यादा बड़ा गुनाह है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिक के खिलाफ अपने मालों, अपने जानों और अपने ज़बानों के जरिए जहाद करो, ज्यादती ना करने के लिए फरमाया। यानी जो जिसका अगर कत्ल भी हो जाए तो उसकी बेहुरमती ना मसला करते थे ना उस जमाने में, कान काट लेते थे उसके, बेहुरमती नाक काट लिया, कान काट लिए, तो जिनसे मना किया गया। औरतों को ना मारो, बच्चों को ना मारो, इस तरह। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने बाज गज़वात में एक औरत मकतूल पा गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को कत्ल से मना फरमाया। तो ये आखिर अल्लाह ताला ने कुफार कुरैश के बारे में फरमाया कि लोग तुमसे जंग करें, उन्हें जहां पाओ कत्ल करो। ये खुद कुरैश वाले जिन्होंने इतनी जाति की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और सहाबा कराम को वहां से निकाल दिया, इनको जहां भी पाओ, और जिस जिस शहर से उन्होंने तुम्हें निकाला, मक्का से उन्हें निकाला, तुम भी उन्हें निकालो। उन्होंने तुम्हारे साथ जुल्म किया तो तुम्हें अज़ाब मुब्तला किया, वतन से निकाल दिया, जायदाद पे कब्जा कर लिया, दीन से भी उन्होंने फेरना चाहा। ये सारे जुराइम कत्ल से ज्यादा, कहीं ज्यादा बढ़ के हैं। इतने जुराइम, ये फितना, यही फितना है, इतने इन्होंने हरकतें की, तो ये कत्ल से भी ज्यादा बढ़ के हैं। तो अब इनको कत्ल करो, अब इनको कत्ल करो जहां पाओ। और फितना क्या? इस फितना का मतलब आजमाइश में डालना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का किया तो मुशरिकीन को 4 माह तक, यहाँ पे ये ना अखरजूत, यहाँ से तुम उनको निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के बाद 4 माह तक मक्का और मुशरिक और सरजमीन अरब में रहने वालों की इजाजत दी। उसके बाद अगर 4 महीने के बाद यहाँ पे कोई भी मुशरिक नहीं रहेगा, सबको मक्का छोड़ना है। 4 महीने में अगर यहाँ मुसलमान बन जाए तो ठीक है, वरना यहाँ से फारिग। इसी तरह सूरह तौबा में भी शुरू के आयत में बरात का ऐलान है, उसमें भी ये फरमाया कि इनको यहाँ से निकाल दो।
اور سیدنا جابر تو بیان کرتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میں یہود و نصارہ کو ضرور جزیرۃ العرب سے نکال دوں گا، حتیٰ کہ اس میں سوائے مسلمان کے کسی کو نہ چھوڑوں گا۔ اور سیدنا عمر نے اپنا زمانہ نکال بھی دیا کہ جزیرۃ العرب میں کوئی مشرک نہیں رہے گا، کوئی کافر۔ اب الگ بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے عرب بھائی مندر بھی بنانے لگے ہیں، بلا بلا کے یہاں پہ مورتیاں بھی سجا رہے ہیں، اسی لیے ہمارا یہ حال ہو رہا ہے۔ سرزمین مکہ ولا تقتلوا عند المسجد الحرام، پھر کیا ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، نہ تم جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے نزدیک، حتی یقاتلونکم، یا جب تک کہ وہ تم سے جنگ نہ کریں، کیونکہ مکہ مسجد حرام جو ہے یہ حرم کی جگہ ہے، اس میں قتل و قتال سے منع کیا، اور کبھی جب سے زمین و آسمان بنے یہ حرم، یہ امن کی جگہ ہی ہے، یہ ہمیشہ سے امن کی جگہ رہی، تو یہاں پہ مسجد حرام کے نزدیک لڑائی سے منع کر دیا گیا۔ اس سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حرام قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں لڑائی کرنا حلال نہ تھا، اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی میں لڑنا حلال قرار دیا گیا، چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کی حرام قرار دیے جانے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے، مسجد حرام کے نزدیک ہر مسجد حرام میں لڑنا ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے، اس کے کانٹوں کو نہ کاٹا جائے، یعنی یہ حرم کے نزدیک تھی جتنی حرم کہلاتی ہے، آپ جائیں نا مکہ میں تو جائیں تو شروع میں آپ وہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے حرم شروع ہو جاتا ہے، مکہ سے کچھ کلومیٹر پہلے سے ہی، تو وہ حرم کی جگہ ہے، یہ وہاں پہ درختوں کو بھی کاٹنے سے منع کیا گیا، شکار کو بھی نہ بگایا جائے، اور کوئی گری پڑی چیز بھی مل جائے تو اسے بھی نہ اٹھایا جائے، جب تک اس نیت سے نہ اٹھائے کہ اعلان کرے کہ کسی کو یہ چیز دینی ہے، کوئی چیز پڑی ہے اسے بھی اٹھانے کا حکم نہیں ہے، تو یہ اتنا احترام ہے وہاں کا۔ تو آپ سن رہے ہیں یہ میری قتل کو یعنی فتح مکہ کو کوئی دلیل بنائے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے، صرف ہاں اس وقت اجازت ہے اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم یہاں لڑیں تو پھر ان کو قتل کرو، یقاتلوکم فی فإن قاتلوکم، لڑیں تو پھر فقتلوہم، تم نے قتل کرو، کذالک جزاء الکافرین، یہی جزا ہے، جزا کا مطلب بدلہ، یعنی اگر اچھا کام ہے تو اس کے ثواب ہے، اور جزا اگر جزا برا کام کیا تو اس کی پھر سزا ہے، یہی سزا ہے کافروں کے لیے، تو جزا کا مطلب بدلہ، لیکن کافروں کی بات آ رہی ہے ان کو سزا دی جائے، پھر یہاں پہ سزا، اس کا مطلب سزا، فَإِنْ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ اس سے توبہ کر لیں، باز آ جائیں، اس کام سے لڑائی سے باز آ جائیں مسلمان، پھر ان کو تو ان اللہ غفور رحیم، تو اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم، وقاتلوہم، اور تم لڑو ان سے، حتی یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے فتنتن، کوئی فتنہ، ویکون الدین للہ، اور ہو جائے دین خالص اللہ کے لیے، یعنی اس وقت تک لڑتے رہو جب تک خالص اللہ کے لیے دین نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے ایمان والوں کو حکم ہے کہ جب تک قوانین الہی سے بغاوت کرنے والوں کے خلاف اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ باقی فتنہ و فساد باقی رہے، کفر و شرک کا زور ٹوٹ نہ جائے، اور پوری طرح اللہ کا دین نافذ نہ ہو جائے، تو اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے۔ اس طرح سے آپ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کے کوئی حمیت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شجاعت کے لیے، اور کوئی ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے۔ اس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، جب وہ یہ کام کر لیں تو مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچا لیں گے، اللہ یہ کہ اس کلمہ اسلام کی وجہ سے کوئی حق ہو یا اسے پامال کر دیا جائے، ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے، یعنی اس وقت تک میں لڑوں گا جب تک کہ لوگ کلمہ نہ پڑھ لیں، نماز قائم نہ کریں، کلمے کے ساتھ نماز بھی ضروری اور زکوٰۃ بھی ضروری، تو چیزیں مانیں گے تو پھر وہ جس طرح نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عمر کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے
انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے، اور آپ سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا، ان سے زکوٰۃ جنگ کی، ان سے زکوٰۃ وصول کی. تو صرف ایمان لانا، صرف یہ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے بعد اس پہ عمل کرنا، جو اللہ کے نے بات بتائی ہیں اس پہ بھی چلنا ہے، تو پھر وہ دین میں داخل ہونا پورے کا پورا. اب یہ شہر الحرام و شہر الحرام، حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے کے بدلے ہے. یعنی یہ جب آپ گئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں صحابہ کرام کے ساتھ گئے عمرہ کرنے، تو ان کو روک دیا گیا، اور وہ حرمت والا مہینہ تھا، اور ان سے کہا گیا کہ اس سال نہیں اگلے سال آپ آئیں اور پھر 3 دن مکہ میں رہیں. تو یہ بتایا کہ حرمت والا مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہے، کفار نے مکہ جانے نہیں دیا. تو یہی ہوا کہ اندر 3 دن کے لیے آئیں گے عمرہ کی غرض سے، 3 دن مکہ میں رہیں گے. اب دوسرے سال جب اسی مہینے عمرہ کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی کہ اگر اب وہ تم سے لڑیں تو شاید اس کے بدلے میں، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والے تم بھی ان سے لڑو. الحرم والحرمات قصاص، اور یہ قصاص، اس کے زیادتی کرے تو حرمت کے ایک دوسرے کا بدلہ ہے، یعنی حرمت والا مہینے کے بدلے میں حرمات فانی اتعادہ ہے، اور جو فمانی اتعادہ ہے، اور جو تم زیادتی کرے تم میں سے فاعتدوا علیہ مثلی، تو زیادتی کرو تم بھی. یہاں لفظ یہاں اس کی محاورت نہیں کی، اس کے بدلے میں لفظ یہ بولا گیا، یعنی اگر اس کا بدلہ لیا جا رہا تو زیادتی تو نہ ہوئی، اس کو بدلہ رہا، اس کے بدلے اس کا مطلب اتنا ہی اس کے ساتھ تم بھی اس سے اتنا ہی بدلا لو، بمثلی اسی طرح، اس سے زیادہ نہیں. ما اعتدى علیکم، جتنا جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اتنی زیادتی کرو. یعنی یہاں زیادتی کا لفظ بولا ہے، مطلب یہ کہ اتنا ہی تم اس سے اپنا حساب کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اور یہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے. تو یہ جیسے شہر الحرام، شہر کے حرمت والے مہینے 4 مہینے، 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو یہ اس زمانہ جاہلیت میں بھی سب ان کا احترام کرتے تھے. ان مہینوں میں جنگ بند کر دی جاتی، کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی. ان مہینوں میں بالکل امن و سکون ہوتا تھا. جیسے ہی مہینہ ختم ہوا پھر جنگ و جدال ان کا جو طریقہ کار تھا اس پہ کرتے. لیکن ان 4 مہینوں میں ہمیشہ سے 12 مہینے کے سال، اس میں سے 4 مہینے ذی قعد، ذی الحج، المحرم، یہ 3 لگاتار، اور رجب، رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے، ذی قعد، ذی الحج، محرم، اور ایک رجب کا مہینہ، یہ 4 حرمت والے مہینے تھے. ان میں بالکل نہ کوئی جہاد ہوتا تھا، نہ کوئی دشمنی پہلے کوئی لڑتا تھا. ان میں سب ان کا احترام کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا تاکہ مشرکین کے ساتھ بھی اسی لیے دعا، تاکہ حرمتوں کو پامال کرنے اور کسی کو زیادتی کرنے سے منع فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک دوسرے کو گالی دینے والے 2 شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے. یعنی پہل جس نے کی ہے نا، کہ یہ زیادتی نہ کرو، اتنی کرو جتنی اس نے کی ہے. یعنی اس نے پہلے والے نے زیادتی کی ہے، دوسرا جو کر رہا ہے وہ تو اس کا بدلہ ہی لے رہا ہے، وہ زیادتی نہیں کر رہا. وہ یہاں الفاظ تو وہی ہیں لیکن وہ زیادتی تو نہیں کر رہا. اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے کو گالی دینے والے 2 شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہلے کرنے والے پر ہے، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے، جب تک زیادہ نہ کرے. گالی دے رہا ہے تو اس نے شروعات کی ہے، سارا گناہ اس پہ، اس نے ایسا کام کیوں کیا، اگلا بھی تمہیں جواب دے. تو اگر کوئی کرے تو اس کے ساتھ اتنا کر سکتے ہیں جتنا کرے، مگر پھر بھی ہے دوسرے کا اللہ تعالیٰ مگر جو معاف کر دے تو وہ زیادہ بہتر ہے. معاف کر دینے والا اس کا زیادہ بڑا، ایسا اس کا بڑا زیادہ کہنا چاہیے رتبہ ہے، جو معاف کر دے بہت بڑی بات ہے. چلیں آج کا تو سبق، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح طور پہ سمجھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دیکھ لیں ایک دفعہ اور، ولا تاکلوا اموالکم بینکم باطلا، نہ تم کھاؤ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، وتدلوا بها، اور لوٹاؤ انہیں، یعنی نہ لوٹاؤ انہیں، بها الی الحکام، حکام کی طرف، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم کھاؤ لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ، بالاسم والعدوان، باسم، گناہ کے طور پر، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے. ویسالونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عین الاحلہ،
نئے چاند کے بارے میں، قل ہی مواقع للناس، کہہ دیجئے کہ یہ گنتی کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کا حساب رکھنے کے لیے، ولیس البر، اور یہ نیکی نہیں ہے، فان تاتوا، کہ تم آؤ، بیوتا، گھروں میں، من ظہور، یا ان کے پچھواڑوں سے، ولکن البر من اتقا، اور لیکن نیکی ہے کہ تم جو تقوی، جس نے تقوی اختیار کیا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتل جو جنگ کرو اللہ کی راہ میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وَقْتُلُوهُمْ، اور تم جنگ کرو انہیں، قتل کرو انہیں، حیث، جہاں تم ثقفتموہم، پاؤ تم انہیں، واخرجوہم، اور نکالو انہیں، من حیث، جہاں سے اخرجوکم، انہوں نے نکالا تمہیں، والفتنۃ، اور فتنہ اشد من القتل، قتل سے بھی بڑا زیادہ شدید ہے، ولا تقاتلوہم، اور نہ تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک، حتی، جب، یہاں تک کہ یقاتلوکم فی، وہ لڑیں تم سے اس میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اور اگر وہ لڑیں تم سے، فَقْتُلُوهُمْ، تو تم قتل کرو انہیں، كَذَلِكَ، یہ ہے جزاء الکافر، سزا ہے کافروں کی، فَإِنِ انتهوا، پر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، اور جنگ کرو ان سے، حتی، یہاں تک کہ، لا تکونا، نہ رہے، لا تکونا فتنۃ، کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین للہ، خالص اللہ کے لیے، فَإِنِ انتهوا، اور اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان، پس نہیں ہے عدوان، زیادتی، الا علی الظالمین، مگر سوائے ظالموں پر، کوئی ظلم یعنی کے بعد بھی کوئی ظالم ہے، پھر اس کے ساتھ کریں، اس کو بدلہ، اس کو سبق سکھائیں، الشہر الحرام، اور حرمت والا مہینہ، الشہر الحرامی، حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، یعنی پابندی اگر ایک مہینے میں ہے تو اس کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں میں بدلہ ہے، قصاص یعنی بدلہ، فمن اعتدی، پر جو کوئی زیادتی کرے، علیکم، تم پر، فاعتدوا، اور تم بھی زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بمثلی، اس کی اس جیسی، ما اعتدا، جس طرح اس نے زیادتی کی، علیکم، تم پر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو یہ آج کے سبق، اس میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ، باقی انشاءاللہ اگلا سبق اس سے آگے کل چلیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ نماز والا بھی آج نہیں ہو رہا، انشاءاللہ کل ہی پڑھیں گے، آج کافی لوگ ہیں بھی نہیں، اور تھوڑا سا کام بھی ہے، تو نماز والا انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے، ٹھیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔